تاثر مہر صاحب یہ ہے کہ اس پورے سانحے میں جو اس دن جتنی کا خون بہا تھا، اگر سب سے زیادہ کوئی قصوروار ہے تو وہ ایم کیو ایم ہے. آج بھی جو پارٹی جلسے کر رہی ہیں سب سے زیادہ ایم کیو ایم کو نشانہ بنائیں گی اس پر. اگر کسی پارٹی نے یا پھر وکلا برادری نے اس وقت کی کسی نے بھی انٹرسٹ نہیں لیا اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے، تو کیا ایسے میں صرف ایم کیو ایم کو قصوروار قرار دینا درست ہے؟ دیکھا کہ آج ٹی وی کے آفس کے نیچے جو ہے اب فائرنگ ہوئی ہے. ناجیہ یہ وہی سلسلہ ہے، یہاں بھی ہمیں وہی لوگ نظر آئے کہ وائٹ کپڑے پہنے ہوئے ایک شخص نے اچانک سے جو ہے وہ ایک سب مشین گن نکالی اور اسٹریٹ فائر کرنا شروع کر دیا. اور 12 مئی بیسیکلی کہ ایسا دن تھا جس کے اندر یہ بتایا گیا، پاکستانی عوام کو بتایا گیا کہ یہاں کی گورنمنٹ، یہاں کی اشرافیہ، یہاں کا کرپٹل جو حکومتیں ہیں، کرپٹ حکومتیں ہیں، وہ کس طرح قانون سے بالاتر ہیں. ان پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا. اس دن تھانوں کے دروازے بند تھے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز جیسے ہمارے رینجرز کے ان کے دروازے بھی بند تھے. ہم نے یہ خود دیکھا کہ یہ بند تھے تاکہ کوئی ان کے پاس ہیلپ کے لیے نہ آ سکے. اور شہر میں ایم کیو ایم کی جھنڈا لگی گاڑیاں روڈوں پہ موجود تھیں اور جو بھی شخص کوئی نکلتا اس کو گولی مارتے تھے. اس دن بتا دیا گیا کہ آپ کسی کے پاس مدد کے لیے نہیں جا سکتے. یہاں پر جب بھی کسی کو پرابلم ہوتی ہے، مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ انہی اداروں کے پاس جاتا ہے، پولیس کے پاس جاتا ہے یا تھانے جاتا ہے یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس جاتا ہے. اس دن یہ سارے سب کے دروازے بند تھے. پولیس کے ہاتھ میں صرف ڈنڈے دے دیے گئے تھے ہتھیار لے کے. ایئرپورٹ سے لے کر فلک ناز جو اپارٹمنٹس ہیں وہاں سے لے کر یہ پورے شہر، پورے کراچی میں دندناتے پھر رہے تھے. ایم کیو ایم کی گاڑیاں تھیں، ایم کیو ایم کے گنڈے تھے، جھنڈے لگے ہوئے تھے ان کے اوپر. انہوں نے ہمارے وکلا پہ حملہ کیا، ججز پہ حملہ کیا. ججز کو جو ہے وہ دھمکی دینا دور کی بات، اب شاید ان کو کنٹمپٹ یاد آتا ہے، اس وقت کچھ کنٹمپٹ یاد نہیں آیا. ان کی گاڑیاں روکی گئی، گاڑیوں پہ فائرنگ کی گئی اور وہاں پر لوگوں کو زندہ جو تھے وہاں پر گولیاں مار کے گاڑی کو جلا تک دیا گیا. زندہ لوگ اس میں اندر جل گئے. لیکن کیا ہوا؟ کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ طاقتور کو سپورٹ کرتا ہے. ہمارے اس ملک میں بتا دیا گیا کہ طاقتور کے لیے آئین اور قانون کچھ نہیں ہے. اس ملک کا سسٹم کرپٹ لوگوں کو، کرپٹ اشرافیہ کو اور آپ یہ کہیں کہ جو منافقین ہیں، منافق قسم کے ٹولوں کو، ان کو سپورٹ کرتا ہے. اس دن یہاں پر وکلا کے، کیونکہ وکلا یہ کراچی بار ہی ایسی ہے اور ہائی کورٹ بار ہی ایسی ہے جہاں پر وکلا جو ہے اپنے عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے نکلتے ہیں. کوئی قانون توڑے تو اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. اسی لیے ان کے خلاف یہ سارا کریک ڈاؤن کیا گیا. اس دن جو ہے تمام جو سیاسی پارٹیاں تھیں ان کے اوپر فائرنگ کی گئی اور ان کے کارکنان کو مارا گیا. اور اس کے بعد ہوا کیا کہ پیپلز پارٹی نے یہ کہہ دیا کہ حکومت میں آنے کے بعد کہ مصلحت سے کام لینا چاہیے اور اپنے کارکنان کا خون بیچا. اور وہ بھی بیوقوف کارکنان تھے جو نکلے ان کے لیے اور گولیاں کھائیں. اور اس کے بعد اے این پی کا مشہور قول ہے کہ ان کے سربراہ کا کہ مصلحت اور بغیرتی میں فرق ہونا چاہیے. اور ان کے بعد بغیرتی سمجھ کے تمام کارکنان کے پیسے لے لیے گئے، عہدے لے لیے گئے اور حکومت میں شامل ہو گئے. اس کے بعد یہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس کے اندر جماعت اسلامی کے کارکنان تھے جو کہ شدید زخمی تھے، ان کو ایمبولینس تک لے کے نہیں جا رہی تھی، تو انہوں نے بھی مصلحت سے کام لیا اور حکومتوں میں شامل رہے. سب نے جو ہے 12 مئی کو بھلا دیا. وہ جسٹسز جن کی کاروں پہ فائرنگ ہوئی تھی اور ان کو کچھ کو تو ہاتھوں پہ اٹھا کے، ایسے پاؤں پہ ہاتھ اٹھا کے دیواریں پھلاندی کراس کرائیں وکلا نے، وہ ججز بھی بھول گئے 12 مئی کو. کیونکہ ہمارے یہاں ملک کا مسئلہ یہ ہے، بڑے سے بڑا المیہ یہ بھول جاتے ہیں، نئے المیہ کے لیے تیار رہتے ہیں. اور یہ قانون کی جو دھجیاں اڑائی گئیں، آج کوئی شخص کسی کو گالی دے تو اس کے اوپر بھی قانون ہے، کسی کے اوپر کوئی پستول تالے قانون ہے. اس دن اداروں سے ہی یہ لوگ جو ہے اسلحہ لاتے رہے. 90 مشہور ایک جگہ تھی جہاں سے اسلحہ آتا تھا. گورنر ہاؤس کے ارد گرد اسلحہ بھرا پڑا تھا. لوگوں کو ایم کیو ایم پوری انوالو تھی. ایم کیو ایم نہیں دھمکیاں دی، ایم کیو ایم نے کہا، اس لیے ایم کیو ایم کو کہا جاتا ہے اور ان کے اوپر جو ہے حملہ کیا جاتا ہے، ان کا نام لیا جاتا ہے. ایم کیو ایم کے حکمران کوئی اس ٹائم میدان میں نہیں آئے. جب شام ہو گئی سارے زخمی ہو گئے، لوگ گھروں کو جانے، اس ٹائم اس کے بعد جو ہے ایم کیو ایم کے وہ ایک سیاسی جو باتیں ہوتی ہیں وہ آنا شروع ہو گئیں. اور اس کے بعد کئی سورما باہر نکلے اور کہا گیا کہ پولیس کے ترجمان بھی باہر آئے کہ کوئی قانون کو کسی کو ہاتھ نہیں لینے دیں گے. وجہ یہ تھی کہ ظاہر سی بات ہے کوئی ری ایکشن ایکسپیکٹڈ تھا کہ جن کے پیارے مرے تھے وہ باہر
نکلتے, کچھ لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی کرتے. تو اس لیے ہمارے اداروں نے, ہمارے جو پولیس کے ادارے ہیں, ہمارے جو گورنمنٹ ہے, سب نے کہہ دیا کہ باہر نکلے گا تو اس کو چھوڑیں گے نہیں. تو ہمارے ملک کے اندر یہ ثابت کر دیا گیا کہ قانون اور طاقت جو ہے وہ صرف کمزور لوگوں کے لیے ہے, طاقتور لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے. ان لوگوں نے حکومتوں میں آنے کے بعد تمام یہ جو جتنے جرائم تھے بلا دیے گئے. ہائی کورٹ نے جو ہے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. اور یہ تو چھوڑیں, مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ جن کے کارکنان زخمی ہوئے تھے, جو مارے گئے تھے, اگر وہ حکومت میں ہوتے وہ بھی یہی کرتے, کیونکہ ہماری کمزور عوام کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا, صرف طاقتور کا ہمارے لوگ ساتھ دیتے ہیں. یہ ایک منافق قسم کا رویہ ہے. بہرحال اس دن میں نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں, پاکستان کو عوام کو بتانا چاہتا ہوں, اس دن یہ بے بسی تھی کہ نہ کوئی تھانہ تھا, نہ کوئی ادارے تھے, نہ کوئی عدلیہ تھی. اس ملک میں صرف غنڈہ راج تھا اس جگہ پہ, اور بدماشیاں تھی. اور یہ ثابت کیا گیا کہ اس ملک کے اندر ایک جنگل کا قانون ہے, جو طاقتور ہوگا طاقتور کے ساتھ رہے گا وہ بچا رہے گا, جو حق کی آواز بھی اٹھائے گا وہ مار دیا جائے گا. بہرحال ہمارے ملک کا جو یہ تسلسل ہے, اس دن وکلاء کی تحریک پھر بعد میں کامیابی, لوگوں نے فائدے بھی اٹھائے, لوگوں نے ججز بنوائے, بہت کچھ کیا, لیکن یہ ثابت کر دیا گیا کہ اس ملک کے اندر صرف اور صرف یہ قانون اور یہ اخلاقیات یہ صرف کمزور لوگوں کے اوپر لاگو ہوتی ہیں. طاقتور کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. 12 مئی کئی بار آئے گی اور ایسی کئی طرح تاریخ دہرائی جائے گی, کبھی ان کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لایا جائے گا, اور جو قانون کرنے والا منصف ہوگا اس کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. اس ملک میں صرف قانون کمزور لوگوں کے لیے ہے. اور ہم جو وکلا ہیں, ہم کیونکہ قانون کے پاسدار ہیں, قانون کے رکھوالے ہیں, ہم ہر سال جو 12 مئی آئے گی اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے, اور ہم بتائیں گے عوام کو کہ اس ملک کے اندر کس کس نے قانون توڑا, اور کس طرح اس ملک کے اندر جو ہے آئین کو عمال کیا گیا. یہ ملک جو ہے یہ بادشاہت نہیں ہے, کوئی کسی ایک بادشاہ کی جاگیر نہیں ہے, یہ عوام کا ملک ہے, عوام کے لوگوں کا, یہ جو لوگ بستے ہیں ان کا ملک ہے. ان کی مرضی سے قوانین ہونے چاہیے. اگر کسی کے اوپر روٹی چوری کرنے کا مقدمہ بن سکتا ہے تو لوگوں کو مارنے کے اوپر کیوں نہیں مقدمہ بن سکتا؟ یہ سارے کام بن سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ایک ول کی ضرورت ہے, جو کہ اس ملک کے اندر کسی کے پاس کوئی ول ہے نہ کوئی ہمت ہے, اور اگر کوئی ہے تو صرف ایک لوٹ مار کی ول ہے, اور اس ملک کے اندر وہی دور چل رہا ہے. بہرحال 12 مئی جب بھی آئے گی اس کے اوپر وکلا جو ہے آواز ضرور اٹھائیں گے. اور میں یہی کہوں گا کہ پاکستان میں دور اچھا ضرور آئے گا. پاکستان زندہ باد.